بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، تذکرہ حضرت یوشع علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں صرف 2 مقام پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے جن 12 آدمیوں کا وفد تیار کیا تھا ان میں سے ایک آپ بھی شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیاتی میں آپ علیہ السلام امیر لشکر بنا دیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا وعدہ اور نصرت یاد دلا کر جہاد کے لیے ابھارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 28 برس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر کیا تھا تو آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم تھے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد بھیجا گیا تھا، ایک رکن آپ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے قوموں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے انکار کر دیا، تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرت اور ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا اور کہا، اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی۔ تورات میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکوں سے پاک کریں گے۔ بنی اسرائیل پر میدان طیہ میں 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موجودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں پر عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریحہ کی طرف بڑھے اور دشمنوں کو للکارا۔ دشمنوں نے باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا، آخرکار دشمن شکست کھا گئے اور بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل لڑتے لڑتے بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے تابوت سکینہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں عصا موسیٰ علیہ السلام، پیراہن حضرت ہارون علیہ السلام اور من کا مرتبان تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر لو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔ ابن کثیر میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیت المقدس پر جابر طاقتوں کے مقابلے کے لیے یوشع علیہ السلام کو امیر جیش مقرر کر دیا تھا، اور جیش کی روانگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہی کے ہاتھوں آخرکار بیت المقدس مشرک
اور جابر طاقتوں سے پاک ہو گئی۔ ابن کثیر میں ہے جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ لڑتے لڑتے شام ہو گئی اور جب عین فتح کا وقت آن پہنچا تو دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے اس زمانے میں لڑائی روک دی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے سورج تو بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا محکوم ہوں۔ اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر روک لے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ علیہ السلام نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس قدر مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کہ اس سے قبل انہوں نے اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمان خدا کے مطابق اسے آگ میں جلانے کے لیے آگ کے پاس لے گئے اور اسے آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا۔ اس پر اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی نے کچھ چرا لیا ہے، میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے پاس وہ خیانت کی چیز ہے، جا اسے لے آ۔ اس نے گائے کا سر جو سونے کا بنا ہوا تھا پیش کیا، جس کی آنکھیں یاقوت کی اور دانت موتیوں کے تھے۔ جب وہ سر بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈالا گیا تو آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ قرآن کریم میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کر دیا اور جب ان کا شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حکم ہوا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل مت ہونا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح بارگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا۔ مگر فتح اور نصرت کے بعد بنی اسرائیل مغرور ہو گئے اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہو گئے، اتراتے ہوئے، سر کو بلند کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ نیازمندی اور استغفار کے بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے، گویا انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آن پکڑا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں چاہو اس میں خوب جی بھر کر کھاتے پھرو، اور دروازے میں عاجزی سے کمر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حتہ یعنی بخشتے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو ہم مزید مراد دیں گے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، مگر وہ لوگ تکبر کے نشے میں مست ہو گئے، اپنی سرینوں پر چلتے ہوئے مغرور انداز میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب آسمان کی طرف سے نازل ہوا کہ آسمان کے ہر دروازے سے زہر آتا اور ان کے مساموں کے راستے سے ان میں داخل ہوتا اور روح کے مزاج کو فاسد کر کے خون میں شامل کر دیا جاتا، جس سے ان کی رگیں اور جسم کے نرم حصے تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ طاعون ظاہر ہوا اور اس کا زہر ان کے دل تک پہنچا، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ جس زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام نے اریحا پر حملہ کیا تھا، اس زمانے میں دریا یرون پر پل نہ تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کلزم پار کیا تھا، اسی طرح یہ دریا بھی بیچ سے خشک ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل اتر کر شہر اریحا پر حملہ آور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ تمام ملک کو فتح کرتے گئے اور نابلس کے پاس یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دفنایا۔ یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 28 برس کے بعد انتقال فرمایا۔ اللہ کی آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھا قصص الانبیاء میں حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ۔
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔